روایت ہے لبید بن عاصم یہودی اور ان کے بیٹے نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو کر دیتا جند اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک تے ظاہر تھے لیکن آپ کے دل اور عقل و عقیدے تے کچھ بھی اثر نہیں تھی سکیا۔ چند روز کے بعد جبرائیل السلام حاضر خدمت تھے، وہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نے آپ تے جادو کر دیتے جادو دا جو کوئی سامان ہے فلاں کھو دے وچ ایک پتھر دے تلے دبا دیتا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، وہ کھوے دا پانی کٹھوا تے پتھر اٹھائے تو ان دے تلے کنے کھجور دے مقصد سپی دے تھیلی وچ برآمد تھئی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک جو کنگھی کنے لتھے ہن، وہ کنگھی دے ٹرٹے ہوئے کوئی دندانے تے ایک دو کمان دا چلا جن دے وچ 11 گنڈھی لگیا ہوئے ہیں، ایک موم دا پتلا جن دے وچ 11 سویاں لگیا ہوئے ہیں۔ یہ سب سامان پتھر دے تلے نکتے، یہ سب سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آندا گئے۔ ان دے بعد قرآن میں جدو صورتاں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل تھیں، نہایت صورتیں میں 11 آیتاں ہن، ہر ایک آیت دے پڑھن دے نال ایک ایک گنڈھ کھلدی ویندی ہے، حتیٰ کہ سب گنڈھی کھل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ انہیں آیتیں وچوں صورتیں وچوں واقعے تو سب کو ایک سبق ملتے ہیں۔ تعویذات عملیات جن دے کوئی لفظ کفر یا شرک دا نہ ہوئے جائز ہیں۔ اسی طرح مقصد سگے بناون تے گنڈھی لا تے آیت قرآن دی اللہ دے نام پڑھتے پھوکا مارن بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ تابعین ہی تھے، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وچ ہے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے کو کوئی بیمار تھی ویندا تو آپ یہ دو صورتاں پڑھتے ہیں تے دم فرمیندے ہن۔ بخاری مسلم شریف دی حدیث وچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارک تے تشریف گھن ونجن ہا کہ آپ دونوں حد تک جمع فرماتے سورۃ قل هو اللہ اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق سورۃ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہاتھیں تے دم فرمیندے ہن، اور آپ سر کن لاتے پیریں تک پورے جسم مبارک تے آپ دونوں ہاتھیں کو پھریندے ہن، جیتا ہاتھ مبارک پہنچ سکتا ہا این عمل کو 3 دفعہ فرمیندے ہن۔ خلاصہ ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دویں صورتیں جن شیاطین نظر بد آسیب تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے دا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھتے طویل بناؤ گلے چ پواؤ، ان کو بار بار پڑھتے مریض تے دم کرو، کھاون پیون دوائیں تے پڑھتے دم کرو، مریض کو کھواؤ پلاؤ، انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہوئے سی، مریض شفا یاب ہوئے سی۔ اسی طرح قرآن بھی جبیاں صورتاں خصوصی انہیں آپ خواص ہیں جن کو کتابیں موجود ہیں، ہر بندہ پڑھ سکتے ہیں، اور ہر اعمال کو سنی پابند شریعت کو اجازت ہے، لہذا سنی مسلمان چاہیے اعمال قرآن کے فائدے منافق نے خود بھی فائدہ یاب تھی من اور بن لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاون۔ حدیث شریف ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جڑا لوگوں کو نفع پہنچاوے۔ ہن قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس دا ترجمہ سن گنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے محبوب تسا فرماؤ میں ان دی پناہ گھندا جو صبح دا پیدا کرنے والا ہے، ان دی ساری مخلوق دے شر کولو پناہ منگدا، اندھیری سٹن والے دے شر کولو پناہ منگدا جب وہ بڑھ ونجے، اور ان عورتیں دے شر کولو پناہ منگدا آپ رب کولو جو دھاگے تے گنڈھی مار تے پھوکا مرنجن، اور حسد کرنے والے دے شر کولو جب میں دیتے ہو حسد کرے جلے ان دے شر کرے میں رب کولو پناہ منگدا۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے محبوب تسا فرما دو میں ان دی پناہ گھندا جو سب لوگوں دا رب، سب لوگوں دا بادشاہ، سب لوگوں دا خدا ہے، ان دے شر کرو جو دل وچ میرے خیالات سڑتے
ایسی وہ شیاطین جو لوگ دل وچ وسواس سٹن جن ہن کچھ انسان ہن اے ہن اللہ تبارک و تعالی دا حکم تیرے سارے واسطے آپ حفاظت کرو اپنے بچوں کی حفاظت کرو اس صورت پڑھتے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ